بڑا ہوا انسان جس شعبے میں بھی جائے گا وہ بگاڑ پیدا کرے گا، اور بنا ہوا انسان جس شعبے میں بھی جائے گا وہ خیر کا ذریعہ بنے گا۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، کسی بھی شعبے میں کسی جگہ پر، وہ انسان کے بگاڑ کی وجہ سے۔ جب انسان بگڑتا ہے تو وہ ہر شعبے میں، ہر جگہ میں بگاڑ کا ذریعہ بنتا، اور انسان جب بنتا ہے تو ہر شعبے میں جا کر خیر کا ذریعہ بنتا۔ معاشرت میں، تجارت میں، سیاست و حکومت میں، زراعت میں، ملک و مال کے نقشوں میں، جہاں جہاں ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ انسان کا بگاڑ۔ اور بہترین انسان جب بہترین انسان ہوتا ہے تو ہر جگہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیر، سب سے اچھے لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جہاں بھی ہوں، جس شعبے میں بھی ہوں، وہ خدمت کرتے ہیں، اوروں کے کام بناتے ہیں اور اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان کے بگاڑ سے دنیا کا بگاڑ ہے، اور انسان کے بننے سے دنیا کا بنا ہے۔ لہذا دنیا میں سب سے ضروری چیز وہ انسان کا بننا ہے۔ اچھی تربیت، اچھی تعمیر، اچھی کردار سازی اور اچھا انسان، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ساری دنیا کے نظام۔ جب انسان اچھا ہوگا تو وہ پڑوسی بھی اچھا ہے، وہ تاجر بھی اچھا ہے، وہ باپ بھی اچھا ہے، وہ بیٹا بھی اچھا ہے، وہ خامر بھی اچھا ہے، وہ ایک محلے دار بھی اچھا ہے، سیاست دان بھی اچھا ہے، حکمران بھی اچھا ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی اچھا ہے، انجینئر بھی اچھا ہے، وکیل بھی اچھا ہے، وہ تمام شعبوں میں اچھا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت اچھی۔ اور جب برا ہوگا تو ہر شعبے میں برا ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری جو پہلی چیز ہے وہ ہے اچھی تربیت۔ اچھی تربیت کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ ماں اور باپ، سب سے پہلا معلم وہ ماں اور باپ۔ آج کے ماں باپ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں صرف ان کے ظاہر اور جسم کی پرورش کو، کہ پروان چڑھا دینا، بڑا کر دینا، کھلانا پلانا، کپڑے جوتے کی ضروریات پوری کر دینا، مکان دے دینا، ان چیزوں کو ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن اچھا انسان بنانا، اچھی تربیت دینا، اچھے کردار پہ کھڑا کرنا، شخصیت کی تعمیر سازی کرنا، اس کو ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ یہ ذمہ داری ہم نے اداروں پر چھوڑ دی، تعلیمی درسگاہوں پر چھوڑ دی، اور تربیت ہم نے اداروں اور درسگاہوں کے حوالے کر دی، اسکولوں اور کالجوں کے حوالے کر دی کہ تربیت وہ کریں گے، تعلیم وہ کریں گے، شخصیت سازی وہ کریں گے، اخلاق کی تربیت وہ کریں گے، ہم کپڑے جوتے کا انتظام کریں گے، ہم صرف
جسم کی ضروریات پوری کریں گے، اور ذہنی اور اخلاقی تربیت وہ ٹیچر کرے گا، استاد کرے گا، معلم کرے گا اور تعلیمی ادارہ کرے گا۔ یہ بنیادی غلطی ہے ماں باپ کی۔ سب سے پہلا ٹیچر وہ خود ماں باپ، سب سے پہلی درسگاہ تربیت کی وہ خود ماں باپ، سب سے پہلی تعمیر سازی کی درسگاہ وہ ماں باپ، سب سے پہلی شخصیت جس درسگاہ میں ڈھلنی ہے اور بننی ہے وہ ماں باپ، سب سے پہلے تعمیری کردار جو اٹھے گا وہ ماں باپ سے ہوگا۔ جو ماں باپ سکھائیں گے وہ بچے کا مزاج بنے گا۔ کبھی مزاج تعلیمی اداروں سے نہیں بنتا، کبھی مزاج درسگاہوں سے نہیں بنتے، مزاج ہمیشہ گھر کے ماحول سے بنتے ہیں اور ماں باپ سے بنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی ذمہ داری اچھے انسان کی وہ ماں باپ کے اوپر، چونکہ سب سے پہلا واسطہ دنیا میں آنے کے بعد ایک بچے کو سب سے پہلے واسطہ اپنے ماں باپ سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلا وہ ماں باپ کی گود میں آتا ہے۔ تو اچھی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اچھی تربیت شادی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کی پیدائش سے اچھی تربیت شروع نہیں ہوتی۔ اچھی تربیت شادی کے لیے انتخاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کس عورت کا انتخاب کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ اپنے بچے کی تربیت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اگر ایک ناچنے والی عورت کا انتخاب کیا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈانسر بنائیں۔ اگر ایک گانا سننے والی عورت کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی گانا سنے۔ اگر آپ نے ایک بے حیا عورت کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی بے حیا ہو۔ اگر آپ نے ایک متقی اور دیندار عورت کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی دیندار ہو۔ اگر قرآن پڑھنے والی عورت کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی قرآن پڑھے۔ تو اولاد کی پیدائش سے تربیت شروع نہیں ہوتی، تربیت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب شادی کے لیے لڑکی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کے لیے ایک ماں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ میری اولاد قرآن والی بنے، تقوی والی بنے، فاسق فاجر بنے، ڈانسر بنے یا کیا بنے، یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی کے انتخاب سے اولاد کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے لڑکی کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے اپنی اولاد کی جہت اور اپنی اولاد کی تربیت کا انتخاب کرا۔ چونکہ اولاد تو ماں نے پالنی، ذہن ماں نے دینا ہے، تو ماں اگر دیندار ہوگی تو بچہ دیندار، ماں اگر قرآن والی تو بچہ قرآن والا۔ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جب 2.5 سال کے ہوئے تو استاد کے پاس مکتب میں قاعدہ کے لیے داخل کروایا باپ کہ اس کو قاعدہ شروع کروائیں۔ جب عمر پڑھنے کی ہوئی، جب استاد کے پاس پہنچے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بسم اللہ پڑھائی۔ اب اسے کیا پتا، وہ پہلی بسم اللہ پڑھا رہا تھا۔ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 پارے زبانی سنا دیے۔ یہ پہلے دن بچہ آیا پڑھنے اور 14 پارے زبانی یاد ہیں۔ باپ بھی ہکا بکا، استاد کہنے لگا جی آپ مجھ سے مذاق کر لیں، بچہ تو 14 پارے کا حافظ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو بسم اللہ شروع کروائیں۔ اور مجھے بھی نہیں پتا۔ اب بچے کو لے کے گھر پہنچا، اس کی والدہ سے کہا کہ بچہ تو 14 پارے کا حافظ ہے، یہ کیسے؟ اس نے کہا یہ راز کی بات ہے، یہ صرف مجھے پتا تھا۔ جب یہ بچہ میری گود میں آیا تھا تو میں جب بھی اسے دودھ پلاتی
اور جب بھی اسے لوری دیتی، جب بھی اس کو گود میں لے کے لاڈ کرتی، پیار کرتی، اور سارا دن یہ میری گود میں رہتا تو میں سارا دن قرآن پڑھتی۔ جب یہ بچہ 2.5-3 سال کا ہوا تو یہ سن کر 14 پارے کا حافظ ہو چکا۔ ماں کے انتخاب سے بچے کی تربیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ماں قرآن والی ہے تو بچہ یوں بنے گا، اگر ماں سارا دن گانے سنتی ہے اور سارا دن فلمیں دیکھتی ہے تو بچہ اداکار بنے گا، بچہ ڈانسر بنے گا، بچہ فنکار بنے گا، یہ کبھی قرآن والا نہیں بن سکتا۔ پہلی تربیت ماں کے انتخاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، شکایت یہ کرنے لگا کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میری بات سنتا نہیں، نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ کے حق ہے، ماں کا بڑا حق ہے، باپ کا بڑا حق ہے، کافی تفصیل سے بات کی۔ وہ کہنے لگا عمر امیر المومنین، کیا سارے حق ماں باپ کے ہی ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ سارے ماں باپ کے حق بھی سنا رہے ہیں کہ باپ کا ادب، ماں کا ادب، باپ کا حق، ماں کا حق، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اولاد کا حق ہے، 3 بنیادی حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب اس بچے کی ماں کا انتخاب کرے شادی کے لیے تو سب سے اچھی، متقی، دیندار، با اخلاق عورت کا انتخاب کرے۔ یا آپ اپنی اولاد کا فیصلہ کر رہے ہیں، نکاح کا نہیں، شادی کا فیصلہ نہیں کر رہے، اپنی اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کون سی ماں لے کر آئیں۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام خوبصورت رکھیں۔ حدیث میں ہے تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھو۔ چلو کردار بھی اللہ دے گا، حقیقت بھی اللہ دے گا، پہلے نام تو ملا۔ نام تو کسی نبی کا ہو، کسی صحابی کا ہو، کسی اچھے آدمی کا ہو، پہلے نام تو وہ ہو تو نام ہوگا، اللہ اس میں رنگ بھر دے گا، حقیقت بھر دے گا۔ نام بھی رکھنے بھی عجیب و غریب نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو کہ جو پہلے کانوں نے سنا، ایسا نام ہو، بھلے اردو سے باہر جانا پڑے، بھلے انگلش سے، بھلے عربی سے باہر جانا پڑے، بھلے کوئی عجیب و غریب نام رکھ دیں۔ تو دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق حضرت عمر نے فرمایا اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو علم دین سکھائے اور اس کو آداب زندگی سکھائے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت عمر سے، امیر المومنین، میرے باپ نے میرے تینوں حق مارے۔ میری ماں سندھی لونڈی ہے جو 400 درہم میں بک کر آئی تھی، اور وہ گھٹیا قسم کی لونڈی، اس سے میری باپ نے شادی کی اور میں پیدا ہوا۔ پہلا حق مارا کہ میری اولاد، ماں کا انتخاب غلط۔ دوسرا حق مارا کہ جب میں پیدا ہوا تو اس نے نام رکھا جوہل، اور جوہل یا جوہلان گندگی پر آنے والے کیڑے کو کہتے ہیں، جو پخانے پر آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جوہل۔ اور تیسرا حق اس نے میرا مارا ہے کہ نہ مجھے علم دین سکھایا ہے، نہ مجھے ادب سکھایا ہے، بلکہ مجھے کھیتی باڑی میں لگا دیا ہے۔ تو تینوں حق مارے۔ تو حضرت عمر نے باپ سے کہا کہ بھائی اب یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے پہلے تو اس کی نافرمانی کر چکا، یہ تیرے حق اب مار رہا ہے، اس سے پہلے تو اس کے حقوق مار چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد پیدا ہونے پر اولاد کا تربیت شروع نہیں ہوتی، اولاد کی تربیت شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب یہاں سے شروع ہو۔ آپ ڈانسر عورت لے کر آ رہے،
آپ گانے کی رسیاں عورت لے کر آ رہے تو اولاد ڈانسر پیدا ہو، ڈرامہ اور فلموں کی آشنا عورت لے کر آ رہے تو آپ کی اولاد فنکار پیدا ہو، رات کی تہجد گزار اور قرآن پڑھنے والی لے کر آ رہے ہیں تو آپ کی اولاد تہجد گزار ہو، آپ کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہو۔ جیسے میں نے بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو سب سے پہلا انتخاب، عورت کے انتخاب سے اولاد کی تربیت کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان کہی گئی، ایک کان میں اقامت کہلائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان بچے پیدا ہونے والے کو سبق یاد کروایا گیا، منزل بتائی گئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی وہ سمجھا نہیں، ابھی آنکھ کھولی ہے، ابھی کان کے پردے کھلے ہیں، ابھی اس کا منہ پہلی دفعہ کھل رہا ہے، اس نے چند سانس زندگی میں آ کر لیے ہیں، ابھی پہلا سانس چل رہا ہے، پہلا دن ہے دنیا میں آنے کا، اور اس کے کان میں اقامت اور اذان کہہ دی گئی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کی منزل کیا ہے، اور اس کو بتا دیا، اس کے شعور میں اتار دیا، اس کے دماغ میں اتار دیا، اس کے دل کی رگوں میں اور اس کے دل کی سطح میں اتار دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے۔ جب وہ بڑا ہے تو بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ کو بڑا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے آسمان سے، اللہ بڑا ہے زمین سے، اللہ بڑا ہے کل کائنات سے، اللہ بڑا ہے عرش و فرش سے، اللہ بڑا ہے کرسی و قلم سے، اللہ بڑا ہے کل کائنات سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے، اللہ کل کائنات سے بڑا ہے، تو میرا فیصلہ بڑا کرے گا، کیونکہ جب بڑے ہوں تو چھوٹے فیصلے نہیں کرتے۔ چھوٹے فیصلے تب کرتے ہیں جب بڑے نہ ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو پھر وہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے فیصلے نہیں کرتے۔ ہمارا بڑا موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، محمد مصطفیٰ بڑے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اللہ اس کا رسول بڑا ہے تو پھر کھانا کیا ہے فیصلہ وہ کریں گے، پینا کیا ہے فیصلہ وہ کریں گے، پہننا کیا ہے فیصلہ وہ کریں گے، بولنا کیا ہے فیصلہ وہ کریں گے، دیکھنا کیا ہے فیصلہ وہ کریں گے، تجارت کیسے کرنی ہے فیصلہ وہ کریں گے، حکومت و سیاست کیسے کرنی ہے فیصلہ وہ کریں گے، تجارت کیسی فیصلہ وہ کریں گے، میرا لباس میرا پہناوا کیسا فیصلہ وہ کریں گے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے فیصلہ وہ کریں گے، بطور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کروں فیصلہ وہ کریں گے، بطور خامن بیوی کے ساتھ کیا کروں فیصلہ وہ کریں گے، بطور ہمسایہ پڑوسی کے ساتھ کیا کروں فیصلہ وہ کریں گے، بطور شہری میں کیسا فرد بنوں فیصلہ وہ کریں گے۔ صبح کا، شام کا، دن کا، رات کا، بچپن کا، جوانی کا، اور ادھیڑ عمر کا، اور مرنے کا، اور زندگی کا، خوشی کا، غم کا، ہر لمحے کا فیصلہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا، محمد بڑے ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے، میں طے نہیں کروں گا کہ مجھے کیا کرنا۔ یہ بچے کے لاشعور میں پہلی چوٹ اتار دی کہ کہیں ڈھونڈتا نہ پھرے، 50 سال کی عمر تک یہی تجربہ چل رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے۔ ساری عمر فلسفی مر گئے بیچارے، 60 سال کی عمریں پا کر، اور زندگی کا فلسفہ ڈھونڈتے رہے۔ اللہ نے اس چکر سے نکال دیا، کیوں آئے ہو، یہ کائنات کیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ عقل سے نہیں پہچاننا، اس میں زندگی ضائع نہیں کرنی، پہلے سانس میں بتا دیتے ہیں کہ تمہیں کیوں بنایا ہے، اور اس زندگی کا، کائنات کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر، منزل تمہارے سامنے، سفر کیسے کرنا ہے، محمد الرسول اللہ، سفر بھی تمہارے سامنے ہے، منزل بھی تمہارے سامنے ہے، تاکہ اس میں وقت ضائع نہ کرو۔
کو 50 سال کے تجربے سے کہہ رہا ہے کہ زندگی کا روح یہ ہے، تصور یہ ہے، کوئی 60 سال کا بوڑھا فلسفی کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی کو یہ سمجھا ہے، کوئی اپنے تجربات بتا رہا ہے کہ میں نے زندگی کو یہ پایا ہے۔ یہ سارے تجربات انسانی مشاہدات غلط ہیں۔ ایک اللہ نے پہلے لمحے میں کہا ٹائم ضائع نہ کرو، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے تمہاری منزل، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے تمہارا راستہ۔ تو سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی آواز ڈلوائی۔ ابھی تو وہ سمجھتا نہیں، اسے عربی کا ترجمہ نہیں آتا، اسے بولنا نہیں آتا، اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن پہلا لفظ اس کے لاشعور میں اتار دیا ہے اللہ۔ اس سے اللہ کیا اشارہ دیتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، کوئی گل نہیں ہے، اسے کیا پتا میں گانا سن رہا ہوں، گھر میں گانا چل رہا ہے، اسے کیا پتا ہے، تو چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا گھر میں فلم چل رہی ہے تو ابھی چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا ہے تو گود کا بچہ ہے، اسے کیا پتا باپ چھوڑ بول رہا ہے، اسے کیا پتا کہ ماں غلط بیانی کر رہی ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ بتایا اللہ نے نہیں، اس کے لاشعور میں اتر جاتا ہے، اس کے لاشعور میں وہ اتر جاتا ہے جو تم بولتے ہو، اس کے لاشعور میں تمہارا بولا اتر جاتا ہے، تمہارا کیا اس کے لاشعور میں اتر جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر وہ بچہ اس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے جو تم اسے سناتے ہو اور جو تم اسے دکھاتے ہو۔ پہلا جملہ اللہ بلوایا تو بتایا کہ اسے یہ مت سمجھنا کہ سمجھتا نہیں، ابھی تو چھوٹا ہے، گود کا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی تو اسے ہوش کوئی نہیں، ابھی تو اس زبان نہیں جانتا، ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی پڑھنا نہیں جانتا، نا 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 نا۔ اس لیے کہا بچے کے سامنے، جیسے میں نے ابھی بتایا بختیار الدین کاکی، گود کا بچہ، اور 2.5-3 سال میں پہلے دن مکتب پہنچا تو 14 پارے کا حافظ تھا۔ یہ 14 پارے کیسے اندر اتر گئے کہ ماں نے گود میں دودھ پیتے سنائے تو اللہ نے اس کے شعور میں اتار دی، لاشعوری طور پر اس کے اندر اتر گئے، قرآن اتر گیا۔ جیسے قرآن اترتا ہے تو گانا بھی اترتا ہے، جھوٹ بھی اترتا ہے، فسق بھی اترتا ہے، گند بھی اترتا ہے، جو سارا دن گھر میں بچتا ہے وہ بھی اترتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بچہ ہے، ابھی تو پنگوڑے میں پڑا ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہے، ابھی تو فنگر پی رہا ہے، نہیں، اس کے اندر اتر رہا ہے، اس کے اندر اتر رہا ہے جو آپ زہر اتار رہے ہیں۔ لہذا 3-4 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، جب پروان نشو نما پاتا ہے اور تھوڑا پروان چڑھتا ہے تو 3-4 سال کا بچہ اس کے وجود میں خود بخود ڈانس آ رہا ہے، کیونکہ سارا دن گانا سنا، اس کے وجود میں خود بخود اداکاری آ رہی ہے، کیونکہ سارا دن لاشعور میں یہی اترا، اس کے دودھ میں زہر اترا، اس کے رگ رگ میں زہر اترا گانے کا۔ پہلا جو لاشعور میں اللہ اتارا، اس سے بتایا سمجھایا کہ اندر لاشعور میں ایک رب اتارو۔ اس بچے کو یہ نہ سمجھو کہ ابھی بولتا نہیں، ابھی سنتا نہیں۔ تو بچے کی تربیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ بھائی اپنی اولادوں کو گھر کے ماحول میں قرآن سناؤ، گھر کا ماحول اچھا کرو، ماں باپ بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولے، ماں باپ بچے کے سامنے گانا نہ سنیں، ماں باپ گھر میں موسیقی نہ بجائیں، ماں باپ بچے کے سامنے خیانت نہ کریں، ماں باپ بچے کے سامنے جو کریں گے وہ اس کے لاشعور میں اتر جائے گا۔ تو اپنی شخصیت سازی کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ مدرسہ نہیں، وہ اسکول نہیں، وہ کالج یونیورسٹی نہیں، وہ اچھا ٹیچر نہیں، وہ ٹیوشن کے ادارے اکیڈمیاں نہیں، سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں اور باپ ہے۔ ماں اور باپ، آج کے ماں باپ اپنے آپ کو صرف ضروریات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور
اور تعلیمی ذمہ دار، ذہن کا ذمہ دار، اخلاق کا ذمہ دار، تربیت کا ذمہ دار، ذہن سازی کا ذمہ دار، وہ اسکول کو سمجھتے ہیں بڑے اچھے اسکول میں داخل کروایا، 5,000 فیس دے رہے ہیں، بڑی اچھی اکیڈمی میں داخل کروایا، بہت اچھا نظام ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نظام سے اچھی تربیت ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا مہنگا استاد ہوگا اتنی اچھی تربیت ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی مہنگی اکیڈمی ہوگی اتنا اچھا انسان بنے گا۔ نہیں نہیں، سب سے پہلی درسگاہ جس سے اس نے پیالہ بھرنا علم کا اور حکمت اور تربیت کا، وہ سب سے پہلی درسگاہ خود ماں اور باپ ہے۔ اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں، معلم بنائیں، مربی بنائیں، مؤدب بنائیں، صرف ضروریات کھانے پینے کا انتظام کرنے والا نہ بنائیں۔ اپنی اللہ کے نبی نے کہا علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو خود پڑھاؤ۔ علموا، استاد سے نہیں کہا، ماں باپ سے کہا علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ۔ کھانا سنت پر، یہ ماں اور باپ کا کام ہے، سونا ہے سنت پر، یہ ماں باپ کا کام ہے، لباس سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، بول سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات زندگی سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اس کے بال سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اس کا ماحول سنت کے مطابق، اس کے یار دوست احباب وہ اچھی صحبت والے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اس کی نماز کی پرواہ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا تو ماں باپ کو فکر ہے، اور بچہ جھوٹ بولتا ہے فکر ہی کوئی نہیں۔ سارے سبجیکٹ سبق یاد، لکھنے والا لکھا ہوا، ہوم ورک مکمل، ماں بھی راضی باپ بھی راضی، اور بچے نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ ماں کو تکلیف ہے نہ باپ کو پتہ۔ اللہ کا ہوم ورک نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں، نبی کا ہوم ورک نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں، اور اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو ماں باپ پریشان۔ ہماری ترجیحات بدل گئیں، جھوٹ بول رہا بچہ، فکر کوئی نہیں، بچہ گالی دیتا ہے، فکر کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ماں اور باپ کی، سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، احسنوا ادبہم، ان کو آداب زندگی بہترین سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ، عملی مشق کرواؤ۔ تو اس کو لے کر چلنا ماں باپ کی ذمہ داری۔ اب اس پر میں آپ کو تھوڑا سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، مشہور واقعہ، تھک گئے، رات کا ٹائم، غلام اسلم ساتھ ہے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، تو وہ گھر تھا ایک گوالن کا، دودھ بیچنے والی بیوہ عورت، ایک اس کی جوان بچی جس کے شادی کے انتظامات کرنے، اور خامن سربر کوئی نہیں، بیوہ عورت ہے اور دودھ بیچ کے گزارا کرتے۔ تو رات کا ٹائم ہے، صبح دودھ کی سپلائی جانی ہے، تو عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈالا، دودھ میں پانی ڈالے گی تو نفع زیادہ ہوگا، مقدار بڑھ جائے گی تو پیسے زیادہ آئیں گے، اور ایک درجے میں مجبور بھی ہیں کہ بیوہ عورت ہے، جوان بیٹی ہے، انتظامات کرنے ہیں، ایک درجے میں مجبوری بھی ہے۔ حضرت عمر یہ ساری بات دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ آگے سے وہ عورت بولی، وہ جوان لڑکی بولی، اس نے کہا اماں، حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کوئی نہ کرے، ملاوٹ والا دودھ بازار میں کوئی نہ بیچے، تو امیر المومنین کا حکم ہے۔ اماں نے کہا رات کا پہر ہے، کہاں امیر المومنین کو پتہ چلے گا، ایک آدھ دودھ والی سپلائی دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا، امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
حضرت عمر ایسی دل میں چوٹ پڑی کہ جوان لڑکی میں یہ تقویٰ. یہاں تو جوان لڑکیوں کو ڈرامے سن لو، اداکاریں دیکھ لو اور ترجیحات دیکھو، جوان لڑکی میں یہ تقویٰ کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر اپنے غلام سے کہا مکان نوٹ کرو اور صبح مجھے اس کی رپورٹ دو کہ یہ گھر والے کون ہیں. اسلم غلام نے صبح تحقیق کر کے بتایا جی ایک بیوہ عورت ہے اور دودھ بیچنا ان کا کاروبار ہے اور ایک جوان لڑکی ہے جس کی گفتگو آپ نے سنی. حضرت عمر اس گوالن عورت کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، اتنا اونچا نسب حسب والا اور قریشی خاندان اور نبی کے خاندان سے جڑا ہوا، اور پھر حکومت، اتنی بڑی حکومت، ساری نسبتیں اعلیٰ، اور وہ گوالن نہ کوئی دینی نسبت نہ کوئی دنیاوی نسبت، پر اس لڑکی کا تقویٰ دیکھا جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ ماں میرے بچوں کی، میرے پوتوں کی اور پوتیوں کی ماں بننے کے قابل یہ عورت. ماں کے انتخاب سے تربیت شروع ہو جاتی. حضرت عمر کو اس کا تقویٰ بڑا پسند آیا تو حضرت عمر کا بیٹا تھا عاصم، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگا لڑکی کا، اور کون قبول نہ کرتا. حضرت عمر کے بیٹے کی شادی ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ. اس جوڑے سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، حضرت عمر کی پوتی ہے ام عاصم، اس کو کہا جاتا ہے ام عاصم، یہ حضرت عمر کی پوتی ہے. حضرت عمر کی پوتی ام عاصم کا نکاح ہوا عبد العزیز بن مروان جو مصر کا حکمران تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی، اور ام عاصم کا آگے بچہ ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور جس نے 30 لاکھ، جس نے 3 بر اعظم پر عدل کا پرچم لہرایا، اور آج کے 30 ممالک پر حکومت تھی، اور ایسی حکومت تھی کہ 2.25 سال میں اللہ اس کے رسول کی خلافت والی حکومت کر کے دکھایا. جب موت پر عمر کا جنازہ آیا تو آسمان سے پرچہ آیا اور سینے پر گرا. جب اسے اٹھا کے پڑا تو اس پہ ایک صدر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری صدر تھی هذه براءة من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، اللہ عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے آزاد کر چکا. یہ عمر کہاں سے آیا؟ یہ وہ ماں کا انتخاب کہ حضرت عمر نے دیکھا گوالن کی بیٹی ہے، نسب نہیں ملتا، حضرت عمر قریشی ہیں اور اعلیٰ خاندان ہیں، نبی کا سسر بھی ہے، علی کا داماد بھی ہے، اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور جنتی صحابی ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، خلافت راشدہ بھی ہے، ساری چیزیں بڑی اعلیٰ. اور ادھر ایک گوالن، حسب نسب کا پتہ کوئی نہیں، چھوٹا سا غریب خاندان ہے، حکومت بھی کوئی نہیں، دنیاوی وجاہت بھی کوئی نہیں، اور حسب نسب بھی پتہ کوئی نہیں. وہ چھوٹی سی، وہ معصوم سی وہ لڑکی حضرت عمر کو تقوی کی بنیاد پر انتخاب فرمایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمر بن عبد العزیز. ایسی اولاد تب آتی ہے جب ماں ایسی ہو. تقوی کی بنیاد پر حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے جب اولادیں ایسی پیدا ہوتی. اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ بتاتا ہوں. فاطمہ ام الخیر یہ جیلان کی رہنے والی ہے، اور اس کے والد ہیں شیخ عبداللہ صومعی، بہت بڑے بزرگ اللہ والے. بیٹی جوان ہو گئی، مالدار بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. بیٹی فاطمہ جوان ہے، اور ادھر ایک بزرگ ہیں سید ابو صالح، بہت ریاضت مجاہدہ اللہ اللہ کرنے والے.
3 دن سے بھوکے کھایا کچھ نہیں، دریا کے کنارے پڑے ہیں، مصلی بچھا ہوا اور اللہ اللہ کر رہے۔ دریا میں ایک سیب تیرتا آیا، سید ابو صالح بھوک کی شدت تھی، اٹھا لیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا تھا، مالک سے تو پوچھا ہی نہیں، اور بغیر اجازت کے چیز کھانا حرام، تو یہ میں نے کیا کر لیا، مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا، اب کھا تو لیا ہے لہذا پوچھنا پڑے گا۔ تو جدھر سے پانی کا رخ تھا، جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا، ادھر کو چل دیے کہ دیکھتا ہوں کہاں سے آتا ہے سیب۔ تو چلتے 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 جیلان پہنچے تو وہاں دیکھا کہ عبداللہ کا باغ ہے، اور اس باغ کے وہ سیب کا درخت ہے، اور اس کی چند شاخیں وہ جھکی پڑی ہیں دریا کے اوپر، وہاں سے سیب گرا اور وہ حضرت ابو صالح نے کھایا۔ وہ پوچھا بھائی باغ کس کا ہے؟ کہا شیخ عبداللہ کا۔ اچھا، شیخ عبداللہ صنعانی کے پاس پہنچ گئے، ان سے کہا آپ کا سیب گرا تھا، مجھے بھوک کی شدت تھی، آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اب آپ مجھے معاف کر دیں، اجازت دے دیں تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے، حلال ہو جائے۔ شیخ عبداللہ حیران رہ گئے کہ بھائی ایک آدمی دریا میں گرا سیب کھا کے معافی مانگنے آیا، اتنا بڑا تقوی والا، اس کو اپنے پاس روکنا چاہیے۔ تو شیخ عبداللہ نے کہا میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 10 سال میرے باغ کو پانی دے گا، 10 سال خدمت کرے گا۔ اور اصل میں اپنے پاس روکنا چاہتے تھے کہ اتنا تقوی والا آدمی ذرا میری صحبت میں رہے گا، تربیت میں رہے گا تو چمک جائے گا۔ تو 10 سال حضرت کی صحبت اٹھائی، باغ کو پانی دیا، اور جو کمالات اور عبادت اور سلوک کی منزلیں وہ ساری طے فرمائیں۔ پھر آئے یہ معاف کر دیں، شیخ عبداللہ نے کہا 2 سال اور لگاؤ، 12 سال خدمت، پھر آئے یہ معاف کر دیں، اب تو چھوڑ دیں، غلطی اتنی بڑی نہیں جتنی لمبی سزا ہے۔ تو شیخ عبداللہ نے کہا میری آخری شرط ہے، پھر معاف کرتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے فاطمہ، ام الخیر اس کا لقب ہے فاطمہ، تو اس سے شادی کر، اور وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے اور زبان سے گونگی ہے، ایسی عیب دار وہ ہے، اس سے نکاح کر لے، بس تیرا گناہ معاف۔ شیخ ابو صالح کہنے لگے حضرت گناہ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، میں نکاح کے لیے تیار۔ نکاح ہوا، دیکھا نہیں، نکاح ہوا، نکاح کے بعد اپنی بیوی کے پاس کمرے میں گئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل، خوبصورت، کامل اعضاء، سلامت جسم اور حسین چہرے والی عورت، تو یہ سمجھے کہ شاید کوئی اور ہے، تو باہر آئے۔ شیخ عبداللہ صاحب سے کہا آپ نے تو کچھ اور کہا تھا، اندر تو کوئی اور بیٹھی ہے، تو انہوں نے کہا میری بیٹی فاطمہ یہی ہے، میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، میں نے اس کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس زبان سے کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف بول نہیں نکلا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا یہی میری بیٹی ہے فاطمہ ام الخیر۔ نکاح ہوا، نکاح ہوا، اور یہ تقوی والا بندہ مرد اور اتنے تقوی والی عورت، ان دونوں کی شادی ہوئی تو آگے پھر اولاد کیا ہوئی، 470 ہجری ہے، اور وہ کلندر پیدا ہوا جسے آج تک لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں ہے فاطمہ، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا باپ ہے سید ابو صالح۔ اتنا تقوی والے مرد اور اتنی بلند تقوی والی عورت، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا عبد القادر جیلانی، جو ساری دنیا کے لیے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بنا۔
بچہ یوں تو نہیں آتا. آج ہماری ویران نسل پروان چڑھ رہی ہے، ویران نسل. جیسے جنگل میں درخت ہوتے ہیں، خود بخود خود رو اگ آتے ہیں، خود ہی جوان ہوتے ہیں. کوئی ٹیڑھی شاخیں، کوئی ٹیڑھے تنے، کوئی ادھر کو گھسا ہوا، کوئی ادھر کو. نہ کوئی رخ ہوتا ہے، نہ کوئی سلیقہ ہوتا ہے، نہ سیدھے تنے ہوتے ہیں، نہ سیدھی شاخیں ہوتی ہیں. ہماری نسل یوں پروان چڑھ رہی. بس ماں باپ کو یہ شوق ہے کہ میں ہوں باپ میرا ادب کرو، میں ہوں ماں میرا ادب کرو. ماں کے حق ہیں، باپ کے حق ہیں، باپ کے حق ادا کرو، ماں کے حق ادا کرو. ماں باپ کو ایک نشہ ہے کہ ہمارے حقوق ادا کرو. سب سے پہلے آپ اولاد کے حقوق ادا کریں. اولاد بعد میں نافرمان بنتی ہے، ماں باپ اولاد کے پہلے نافرمان بنتے ہیں، نتیجے میں اولاد نافرمان آتی. آپ نے اولاد کے کتنے حق دیے؟ میں نے اور آپ نے اولاد کے کتنے حق دیے؟ صرف کھلانا پلانا، وجود کو لمبا بڑا کر دینا اور صرف اسے پروان چڑھا دینا، یہ تو کتا بھی کرتا ہے، یہ تو بلی بھی کرتی، یہ تو جنگل کا جانور بھی کرتا ہے. یہ تو فطرت ہے، شریعت نہیں ہے. یہ فطرت ہے، شریعت نہیں ہے. یہ ہر جانور کے ماں باپ میں بھی کھلانا ہے، جانور کے ماں باپ میں بھی پلانا ہے، جانور کے ماں باپ میں بھی اپنے آپ کو قربان کرنا اولاد کی محبت میں. یہ جانور کے ماں باپ کے اندر نر اور مادہ میں بھی ہے. یہ انسان نہیں، یہ فطرت حیوان ہے. انسان کے ماں باپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے. یہ فطری تقاضے ہیں. اولاد پالنا، اولاد کھلانا، اپنے لقمے بھی کھلا دینا، یہ جانور بھی کرتے ہیں. یہ فطرت ہے، حکم نہیں ہے. ہمارے لیے ماں باپ کا حکم کچھ اور ہے. اس بچے کو ماں کی ذمہ داری، اس بچے کو عمر بناؤ، اس بچے کو ابو بکر بناؤ، اس بچے کو عثمان بناؤ، اس بچے کو علی بناؤ، اس بچے کو عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر بناؤ، اس بچے کو ابو بکر جیسا تاجر بناؤ، اس بچے کو عمر جیسا حکمران بناؤ، اس بچے کو عثمان جیسا باحیا بناؤ، اس بچے کو علی جیسا شجاعت اور علی جیسا حیدر بناؤ، اس بچے کو خالد بن ولید جیسا شجاع اور بہادر بناؤ. اس بچے کے اندر میں اللہ کے نبی کی صفات اتارو. اس بچے کو فاطمہ بناؤ، اس بچے کو زینب بناؤ، اس بچے کو رقیہ بناؤ، اس بچے کو عائشہ بناؤ، اس بچے کو ام کلثوم بناؤ، اس بچے کو حفصہ بناؤ، اس بچے کو سلمہ بناؤ، ام سلمہ بناؤ. اس بچے کے اندر میں اللہ اس کے نبی کو اتار دو، قرآن اتار دو. ماں باپ کا رنگ دیکھنا ہو تو اولاد میں نظر آتا ہے. میرے نبی کی تربیت دیکھنی ہو تو فاطمہ دیکھو. میرے نبی کا باپ ہونے کا رنگ دیکھنا ہو تو آپ کی اولاد دیکھو. آپ اندر تشریف لائے اور فاطمہ اونٹ کا لباس پہنا ہوا اور آٹا گوندھ رہی اور زبان پہ قرآن ہے. فقر کا یہ عالم کہ ایک اونٹ کی کھال ہے، اسی کو دن کو گھوڑوں کو چارہ ڈالنے میں استعمال کرتے اور اسی کو آدھا بچھاتے آدھا اوپر لے کر رات کو سو جاتے. پر کوئی فقر کا شکوہ نہیں، کوئی کچے گھر کا شکوہ نہیں، کوئی خامن کا شکوہ نہیں، کوئی باپ کے فیصلوں کا شکوہ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی، قرآن پڑھ رہی، آٹا گوندھ رہی اور ساتھ اونٹ کا لباس پہنا ہوا. ابا جان اندر آئے، آپ کو حضرت فاطمہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. بیٹی کا مجاہدہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے کہا یا فاطمہ تجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ. اے بیٹی فاطمہ، یہ چند مصیبت کے گھونٹ دنیا کے، یہ ہنس کے پی جا، تو جنت کی عورتوں کی سردار. ماں باپ کا رنگ دیکھنا ہو تو فاطمہ میں دیکھو، کیسی بیٹی کو پروان چڑھایا.
آپ تشریف لائیں۔ عمران ابن حسین بوڑھے صحابی ساتھ ہیں، فاطمہ بیمار ہیں، آپ تیمارداری کو آئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا آپ کا باپ۔ کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ ایک بوڑھے صحابی ہیں عمران ابن حسین۔ کہا یا رسول اللہ اتنی چادر نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر کی کہ لو بیٹی پردہ کر لو۔ فاطمہ نے پردہ کیا، آپ اندر گئے، بخار بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دوائی تو بہت دور کی بات ہے، کھانے کو کچھ نہیں، بخار بھی ہے بھوک بھی ہے۔ فاطمہ آپ دیدہ ہیں، اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں، فاطمہ غم نہ کر، یہ زندگی کے چند دن ہیں، صبر کے ساتھ گزار تو جنت کی عورتوں کی سردار۔ بیٹی کو آخرت دکھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹی کی شادی کی، سونا نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، محلے داروں نے تانے دیے، چنگا تیرا ابا کوئی دیتا ہی کوئی نہیں، دیتا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی روتی آئی واپس۔ ابو ہریرہ باپ سے کہا لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، تیرے باپ نے زیور نہیں دیا، سونا نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا جاؤ اپنے محلے دار سہیلیوں سے کہہ دو کہ ابو ہریرہ کے پاس جتنا تھا حلال کا اس میں کمی نہیں کی اور حرام وہ کر نہیں سکتا، میں اپنی بیٹی کے زیور کی خاطر حرام کرتا اور جہنم میں چلا جاتا، میں زیور کی خاطر جہنم کی آگ نہیں لے سکتا، حلال میں جتنا ہوگا کروں گا، حرام میری ذمہ داری نہیں۔ بھوک آتی ہے آ جائے، فاقہ آتا ہے آ جائے، پیڑ پہ پتھر بنتے ہیں بن جائیں، یہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، حلال کوشش کرنا میری ذمہ داری ہے، حرام تک جانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر حال میں پورا کروں، پورا کرنا میری ذمہ داری نہیں، پورا اللہ کرے گا، میرے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ حلال میں ہو جائے بہت اچھا، نہیں ہوتی تو فاقہ۔ کیا نبی کے گھر میں فاقہ نہیں آیا؟ فاقہ آنا عیب نہیں میرے محترم بھائیوں۔ آج ساری امت ڈر رہی ہے کہیں فاقہ نہ آ جائے، کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں دانے ختم نہ ہو جائے، کہیں فاقہ نہ آ جائے۔ فاقے کو عیب، غربت کو عیب بتایا جا رہا ہے۔ غربت اللہ کے نبی کے گھر آئی، فاقہ اللہ کے نبی کے گھر آیا۔ فاقہ عائشہ کا زیور ہے، میرے نبی کا زیور ہے، 3 مہینے چولہا ٹھنڈا رہا، یہ فاقہ تو میرے نبی کے گھر آیا ہے، یہ کون سی ذلت والی بات؟ کوئی عیب نہیں، یہ اولاد کا ذہن بناؤ۔ آج کی اولاد کا ذہن ماں باپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو دنیا ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، لہذا جھوٹ سچ ختم، حلال حرام ختم، امانت خیانت ختم۔ یہ جانور بن رہا ہے کہ پیسے کے پیچھے ماں کو چھوڑے گا، باپ کو چھوڑے گا، بیماری کو چھوڑے گا اور جوانی قربان کرے گا۔ علم پیسے والا، سوچ پیسے والی، رشتہ دار پیسے والے، جہاں سے پیسہ آئے گا سلام کرے گا، جہاں پیسہ نہیں ہوگا پوچھے گا کوئی نہیں، کیونکہ رشتہ داری کے بنیاد پر نہیں، پیسے کے بنیاد پر ہے۔ پیسے والے رشتہ دار معزز ہیں، فقیر رشتہ دار کو پوچھتا کوئی نہیں، جو کہ پیسے کو سلام، پیسے کو سلام، پیسے کو سلام۔ یہ ذہن کس نے بنایا؟ ماں باپ نے۔ سب سے پہلے ماں باپ جانور بناتے ہیں اولاد کو۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی اولاد کو قرآن نہ دینا، اللہ نہ دینا، نبی نہ دینا، دین کا علم نہ دینا، یہ قتل کے مترادف، قتل کے مترادف، ذہنی قتل ہے، تربیتی قتل ہے اپنی اولاد کا، اخلاقی قتل ہے اپنی اولاد کا۔ اپنے ہاتھوں سے مغرب کو بیچا اور ماں باپ خوش ہیں، اپنے ہاتھوں سے اولاد مغرب کو بیچی اور بیچ کر ماں باپ خوش ہیں۔ میرا بچہ بالکل انگریز لگتا ہے، مر جاتا باپ، مر جاتی ماں، مر جاتا یہ بچہ، زمین برگور ہو جاتا یہ معاشرہ، جو کہہ رہے ہیں میرا بچہ تو بالکل انگریز لگتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بچہ محمد مصطفیٰ جیسا لگتا ہے۔ نقل کس کی اتارنی تھی اور کر کر رہے ہیں، اور فخر کس پر کر رہے ہیں؟ یہ مجرم باہر نہیں، مجرم اندر ہے، ماں اور باپ، ماں اور باپ۔ اور ایسے ماں باپ دیکھیں
5-5, 6-6 سال کے بچے ڈانس کر رہے اور ماں فخر کر رہی، باپ فخر کر رہا، اداکار بننے پہ فخر، بچیاں ناچ رہی اور ماں باپ فخر کر رہے۔ اس ماں کو مر جانا چاہیے تھا، اس باپ کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے تھا، ایک چلو پانی میں ڈوب جاتا، مر جاتا، کہ جس کے سامنے 6 سال کی بچی ناچ رہی اور یہ فخر کر رہا ہے۔ یہ باپ ختم ہو چکا، اس نے اپنی اولاد کا تربیتی قتل کر دیا۔ اسی لیے وہ مائیں اور وہ امت جس کی گود سے کبھی آتا تھا محمد ابن قاسم، کبھی آتا یوسف بن تاشفین، کبھی آتا طارق بن زیاد، کبھی آتا موسیٰ بن نصیر، کبھی آتا قتیبہ بن مسلم باہلی، اور کبھی آتا محمود غزنوی، اور کبھی آتا صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بڑے لیڈر آتے، کبھی آتا حسن اور حسین، اور کبھی آتا عمر اور ابو بکر۔ وہ ماؤں کی گودیں جو اتنے بڑے بڑے ہدایت کے سورج لے کر آتی، آج وہی امت قرآن والی، وہی امت نبی والی، اور وہی امت قرآن اور اللہ والی، اور آج اس امت کی گود سے کیا آ رہا ہے؟ ڈانسر آ رہے ہیں، اداکار پیدا ہو رہے، فنکار پیدا ہو رہے، دین کے داعی نہیں، دین کے باغی پیدا ہو رہے، قرآن سے متنفر، دین سے متنفر، مسجد سے متنفر، علماء سے متنفر، اور دینی احکامات سے متنفر، بیزار اور بد دین لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری گودیں اجڑ گئیں، ہماری مائیں اجڑ گئیں۔ جس قوم کو مارنا ہو اس قوم کی بچی کو بے حیا کر دو، جس قوم کو مارنا ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ختم کرنا ہو اس کے نوجوان بے حیا کر دو۔ تو تمہیں ایٹم مارنے کی ضرورت نہیں، راکٹ مارنے کی ضرورت نہیں، ان پہ گولے برسانے کی ضرورت نہیں، ان پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ قوم زندہ سلامت مر جاتی ہے جس کی عورت بے حیا ہو جائے اور موسیقی پہ ناچنے لگے۔ وہ ماں ختم، وہ بہن ختم، وہ ماں ختم، وہ بیٹی ختم۔ جب عورت ختم تو قوم ختم، نسل ختم۔ اس سے کبھی محمد ابن قاسم پیدا نہیں ہوگا۔ وَأَمَرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ ذمہ داری لگا رہا ہے مرد و عورت میں۔ پھر آپ کو بتاؤں، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری، لیکن باپ پورے گھر کا ذمہ دار، باپ اولاد کا بھی ذمہ دار ہے، بیوی کا بھی ذمہ دار ہے۔ بیوی کو رخ پہ رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری۔ اولاد کو دین پہ رکھنا مرد کی ذمہ داری۔ آج کا مرد اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو کے بیٹھا ہوا، اسے پیسے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، اسے بجلی کے بل، گیس کے بل اور گھر کے کرائے اور کچن کا خرچہ، اس کے سوا مرد کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اسے نہیں پتا نماز ہے کہ نہیں، اسے نہیں پتا بچی پردہ کر رہی کہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ میری عورت، میری بیوی پردہ دار ہے، بے پرد ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اخراجات کا بوجھ اٹھایا ہے، اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری۔ بھائیو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اولادوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی تو ذمہ دار ہے عائشہ کا، تو ذمہ دار ہے حفصہ کا، تو تیری ذمہ داری اگر عائشہ نے نماز نہیں پڑھی، آپ عائشہ کو کہیں نماز پڑھیں، آپ حفصہ کو کہیں نماز پڑھیں، آپ ام کلثوم اور زینب اور رقیہ اور فاطمہ سے کہیں نماز پڑھیں، آپ کی ذمہ داری۔ بڑے بڑے صف اول کے نمازی گھر میں عورتیں بے نمازی ہیں، انہیں نہیں کہتے کہ نماز پڑھو۔ صف اول کے نمازی 5 وقت کے گھر میں بیویاں بے نمازی، انہیں نہیں کہتے نماز پڑھو۔ آپ نے نماز پڑھی، گھر والوں نے پڑھی نہیں پڑھی کوئی پتہ نہیں۔ بھائیو اس ذمہ داری کو محسوس کرو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔
7 سال کا بچہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہنا شروع کرو. 7 سال کا بچہ نماز پڑھواؤ. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو فرض نہیں ہوئی, چلو ابھی تو چھوٹا ہے. نہیں چھوٹا نہیں ہے. 7 سال کا بچہ نماز کا عادی بن جائے, نماز کا عادی بن جائے, ابھی فرض نہیں, پر 7 سال کا بچہ نماز کا عادی بنے. 3 سال اللہ کہتا ہے زبان سے کہو, زبان سے کہو, زبان سے کہو بیٹا اور نماز پڑھ, چل بیٹی اور نماز پڑھ, فجر میں اٹھاؤ, ظہر میں دیکھو, عصر میں دیکھو, مغرب کی حاضری لو, عشاء کی حاضری لو, 5 نمازیں پوری ہیں کہ نہیں, حاضری لو. دکانوں سے آؤ, رات کو پوچھو بیوی نے نماز پڑھی 5, بچی نے 5 نمازیں پڑھی. دکانوں سے آؤ, گھر کی حاضری تو لو. صرف یہ دیکھا کہ کتنے سوٹ چاہیے نے, کتنی جتیاں چاہیے نے, اور فلاں خرچہ اور فلاں خرچہ. اور تم بھی تو کچھ پوچھو کہ 5 نمازیں پوری گھر میں پوری ہیں, مجھے بتاؤ کون سی رہ گئی, کیوں رہ گئی, احتساب کرو. کبھی گھر میں آ کے پوچھو ہی نہیں. تو کہا 7 سال سے لے کر 10 سال تک اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ, منہ کے ساتھ, منہ کے ساتھ. 3 سال, اگر 7 سال سے 10 سال, 10 سال کے بچے ہو گئے تو 2 حکم. 10 سال پر 2 حکم. عورت بچہ ہے, بچی ہے, 2 حکم دیے اللہ کے نبی نے. 10 سال پر بچہ بچی نماز نہ پڑھے تو مارو, جو زبان سے نہ سمجھے تو سختی کرو, تھپڑ مارنا پڑے مارو, ڈنڈا اٹھانا پڑے اٹھاؤ. ہر مار جائز ہے پر نماز پر آنا فرض ہے. مارو, ابھی فرض نہیں, پر یہ نہ ہو کہ جب بچے پر نماز فرض ہو تو اس کی عادت میں نماز نہ ہو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری, اسکول کی نہیں, مدرسے کی نہیں, ٹیچر کی نہیں, استاد کی نہیں, یہ پروفیسر کی نہیں, یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اور دوسرا حکم 10 سال پر دیا. دوسرا حکم فرقوا بینہم فی المضاجع. 10 سال پر بھائی اور بھائی کا بستر الگ, بہن اور بھائی کا بستر الگ. 2 بھائی ایک بستر میں نہیں, بہن اور بھائی ایک بستر میں نہیں, مرد ہے عورت ہے, بچہ ہے بچی ہے, بھائی ہے بھائی ہے. 10 سال پر ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کے بعد ایک بستر نہ ہو. حیا کے تقاضے ہیں, حیا کے عمریں ہیں. میرے محترم بھائیو, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ پھر کیا ہوگا, نہیں کرو گے تو نہ کرو. 10 سال بعد 15 سال بعد بھگتو گے. جب بچہ جوان ہو کر باپ کو گریبان سے پکڑ گئے, دس تو میرے واسطے کی کیتا. جب ماں کو بھونکتا ہے اور جب باپ کو للکارتا ہے کہ جا دفعہ ہو جا, میں تیرا کچھ نہیں لگتا. بچہ باپ کو کہہ رہا ہے, بچہ ماں کو کہہ رہا ہے. اور تھوڑی سی شادیاں ہو گئی اور تھوڑی سی ماں باپ بوڑھے ہوئے تو یہی ماں باپ کو جوان اولاد دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, جا دفعہ ہو جا بوڑھا. تو ساڑھے واسطے کیتا کی ماں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. یہ قصور پہلے ماں اور باپ کا ہے. تب باپ بھی روتا ہے اور ماں بھی روتی ہے, کاش ہم نے اچھی تربیت کی ہوتی. یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اگر ہم نے آدھ ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم اولاد کی محبت میں بہتے چلے گئے اور ہم نے اللہ اس کا رسول کا رنگ نہ چڑھایا تو پھر یہی ہوگا کہ یہ جس گھر میں آپ نے حلال حرام کو برابر کیا اور جس گھر کے خواب دیکھے اور جس محل کے خواب دیکھے اور جس گھر کو بنانے کے لیے عمر پہ گلا دی اور ہڈیاں بھر بھری ہو گئی اور جوانی ڈھل گئی, کل کو بڑھاپے میں اسی گھر سے دھکے دے کے نکالے جاؤ.
بڑھیا کو اسی گھر سے نکالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج سے ہی اپنی اولادوں کو اللہ اس کے رسول کے رنگ میں لاؤ اور اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ اچھا انسان بنے گا تو اچھا معاشرہ بنے گا، بگڑا انسان آئے گا تو ہر جگہ بگاڑ لائے گا، معاشرت میں اور تجارت میں اور سیاست میں اور حکومت میں اور کس شعبے میں جائے گا بگاڑ کا ذریعہ بنے گا اگر انسان بگڑے گا۔ اور یہ بگاڑ اور اچھا کہاں سے بنتا ہے؟ یہ سب سے پہلے ماں اچھا بناتی ہے، باپ اچھا بناتا ہے، یا باپ بگاڑتا ہے اولاد کو یا ماں بگاڑتی ہے اولاد کو۔ تو ایک اچھا انسان اچھے ماں باپ سے بنتا ہے اور ایک برا انسان برے ماں باپ سے وجود میں آتا ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اپنی اولادوں کی ذہنی، اخلاقی، تعمیری کردار سازی کریں، شخصیت سازی کریں۔ صرف کھلانا پلانا ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی بڑے دکھ ہیں زمانے میں۔